بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مبلغ اسلام خطیب پاکستان، آج کی عظیم الشان مجلس کے روح و رواں، میری مراد حضرت مولانا محمد یوسف قصوری صاحب حافظہ اللہ تعالی، وہ آپ سے ہم کلام ہوتے ہیں، دل جمی کے ساتھ تشریف رکھیں، ایک دفعہ اللہ کا نام بلند کریں، نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، حضرت مولانا محمد یوسف قصوری صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وشر الامور محدثاتها وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، من حمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا۔ محترم بزرگوں، بھائیوں، سننے والی قابل سادہ احترام ماؤں اور بہنوں، کوئی شخص اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک وہ پیارے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی تسلیم نہ کرے، بلکہ اس سے بڑھ کر جب تک وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول تسلیم نہ کرے، بلکہ اس سے بھی آگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین تسلیم نہ کرے، وہ بھی مسلمان نہیں ہے۔ بے شک جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی تو مانتا ہے، رسول بھی مانتا ہے، لیکن کہتا ہے کہ آپ کے بعد بھی نبوت کا سلسلہ جاری ہے، یا کوئی نبی آ سکتا ہے یا آیا ہے، یہ اسلام بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ بے شک اگر وہ پہلے مسلمان تھا پھر نظریہ اپناتا ہے تو مرتد ہے۔ جن لوگوں نے شروع کے اندر مرزا قادیانی جو ہے وہ مرتد ہوا، اور جن لوگوں نے اسے نبی تسلیم کیا وہ عام کافر نہیں ہے، مرتد ہے۔ یہ ایک بات سمجھیں، عام کافر، بات سمجھ رہے ہیں جی؟ میں ایسا اپنی بات کو سمجھانے کی کوشش کروں گا، آپ پوری توجہ میری طرف رکھیے گا۔ انشاءاللہ اس کائنات کے اندر جو یہودی ہیں وہ بھی کافر، جو نصارہ ہیں وہ بھی کافر، ہندو، بدھ مت، جتنے بھی دیگر مذاہب ہیں سارے کافر ہیں، لیکن مرتد وہ ہے جو پہلے مسلمان ہو پھر کفر کرے۔
باقی لوگوں کو زمین پر زندہ رہنے کا حق دیا جا سکتا ہے، لیکن جو شخص مرتد ہو جائے، من بدل دینہ فاقتلوہ، کہ جو اپنا دین تبدیل کرے، اسلام چھوڑ کر کوئی دوسرا مذہب دین اختیار کرے، اسے قتل کر دو۔ یہودیوں سے جزیہ لے کر صلح ہو سکتی ہے، نصارہ کے خلاف جہاد کو بند کیا جا سکتا ہے، صلح ہو سکتی ہے، معاہدہ ہو سکتا ہے، جزیہ لیا جا سکتا ہے، لیکن جو مسلمان ہو مرتد ہو جائے اس کے لیے ایک ہی سزا ہے کہ توبہ کر لے تو ٹھیک، وگرنہ اس کی گردن سر سے جدا کر دی جائے۔ بے شک بے شک۔ حکیم بن حزام رضی اللہ تعالی عنہ، سب بولے ذرا، رضی اللہ تعالی۔ یہ عظیم ہستی فتح مکہ کے موقع پہ مسلمان ہوتے ہیں، اور زمانہ جاہلیت کے اندر بھی بہت بڑے بینک کی حیثیت رکھتے تھے۔ ایک حدیث میں 100 اور ایک میں 200 کا تذکرہ ہے کہ زمانہ جاہلیت میں 200 غلاموں کو خرید کر انہوں نے آزاد کیا تھا، اور 200 گھوڑے اللہ کے راستے میں صدقہ کیے تھے، یعنی خیرات جیسے کافر بھی کرتے ہیں۔ اور جب مسلمان ہوئے تو کہا جو میں نے اس دور میں کیا تھا وہ اب بھی کروں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے امداد مانگی مسلمان ہونے کے بعد، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دی، پھر مانگی پھر دے دی، پھر مانگی پھر دے دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری مرتبہ فرمایا، حکیم ان ھذا المال حلوۃ خضرہ، یہ دنیا کا مال بڑا میٹھا ہے، سرسبز و شاداب ہے، جو بغیر سوال کے ملے، لالچ ہرس کے ملے وہ تو ٹھیک، اور جو سوال کر کے لو، ہرس اور لالچ سے لو، اس میں برکت نہیں ہے۔ حکیم بن حزام رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے رسول گواہ ہو جاؤ کہ آج کے بعد حکیم کسی کے مال میں ایک ذرہ بھی کم نہیں کرے گا۔ سبحان اللہ۔ حتیٰ کہ جب اسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے غلبہ عطا فرمایا، مسجد نبوی کے صحن کے اندر درہم، دینار، سونے چاندی کے سکوں کے ڈھیر لگ جاتے تھے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی دیتے تھے، حکیم نہیں لیتے تھے۔ ابوبکر صدیق بلاتے کہ آپ کا حق ہے لے لو، فرمایا نہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مہاجرین اولین، ان کے لیے 4 ہزار درہم سالانہ کا وظیفہ دیتے تھے، لیکن حضرت حکیم بن حزام نے لینے سے انکار کر دیا رضی اللہ تعالی عنہ۔ 4000 درہم جو ہے یہ 1 کروڑ سے زیادہ اماؤنٹ بنتی ہے، اور ہر سال یہ وظیفہ ملتا تھا، لیکن حضرت حکیم بن حزام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر آپ کے سامنے کہا تھا کہ اب حکیم کسی سے کچھ نہیں لے گا، حق بھی چھوڑ دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ لوگوں گواہ ہو جاؤ، میں حکیم بن حزام کو ان کا حصہ دیتا ہوں، لیکن وہ لیتے نہیں ہیں۔ اب بات کو آگے بڑھاتے چلے۔ حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام سے کچھ غلام خرید کر لائے۔ ایک غلام اپنی پھوپھی خدیجہ الکبریٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کو بھی ہبہ کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا کہ یہ غلام مجھے ہبہ کر دیں۔ خامد نے بیوی سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدیجہ سے اپنی بیوی سے ہبہ طلب کیا۔ خدیجہ الکبریٰ نے وہ غلام زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ غلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہبہ کر دیا۔ زید بن حارثہ کے باپ حارثہ کو پتہ چلا،
دونوں بھائی اپنے بیٹے کو چھڑانے کے لیے فدیہ لے کر آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تمہارے ساتھ اگر جانا چاہتا ہے بغیر فدیے کے جا سکتے ہیں۔ چنانچہ حضرت زید نے کہا ابا جان میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر تمہارے ساتھ نہیں جا سکتا۔ باپ حیران ہے کہ بیٹا ہمارا پھر غلام اور پھر غلامی کو آزادی پر ترجیح، اور یہ آزادی جو اللہ نے آج ہمیں عطا فرمائی ہے، آج تقریباً دنیا کے اندر غلامی کا وجود کہیں نظر نہیں آتا۔ غلامی کس قدر پستی، اور یہ آج جو ہم آزاد ہیں یہ کس قدر بلندی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی بیٹا اپنے باپ کا حق ادا نہیں کر سکتا، خواہ جو مرضی کر لے، اپنے کندھوں پہ اٹھا کر انہیں بیت اللہ کے طواف کروائے، کئی حجیں کروائے، منہ میں روٹی کے لقمے ڈالے، کوئی بیٹا اپنے باپ کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ جب باپ کا حق ادا نہیں کر سکتا تو اولاد پر باپ کا 25% حق ہے خدمت کے مسئلے میں، اور ماں کا 75% حق ہے۔ جب باپ کا حق ادا نہیں ہو سکتا تو اولاد ماں کا حق کیسے ادا کرے گی؟ لیکن ایک صورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کوئی بیٹا اپنے باپ کو غلام پائے، خرید کر آزاد کر دے، نہ بھی کرے خود بخود باپ آزاد ہو جاتا ہے۔ فرمایا جس بیٹے نے اپنے باپ کو غلام پایا، خرید کر آزاد کر دیا، اس شخص نے اپنے باپ کا حق ادا کر دیا۔ کائنات کے سارے جتن کر لے، سب خدمتیں بجا لائے، جو مرضی کر لے، باپ کا حق ادا نہیں ہوتا۔ لیکن غلامی اس قدر پستی ہے کہ باپ اگر غلام ہے، بیٹے نے خرید کر آزاد کر دیا ہے، میرے نبی نے فرمایا اس بیٹے نے اپنے باپ کا حق ادا کر دیا ہے۔ زید بن حارثہ غلامی کو ترجیح دیتے ہیں آزادی پر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلہ دیا، زید بن حارثہ کو آزاد کر دیا، مولا بن گئے۔ آزاد کردہ غلام کو مولا کہا جاتا ہے۔ ویسے مولا کے بہت زیادہ معنی ہیں۔ مولا کا معنی اللہ، مشکل کشا بھی ہے، حاجت روا بھی ہے، دوست بھی ہے، چچا کا بیٹا بھی ہے، آزاد کرنے والا بھی ہے، آزاد ہونے والا بھی ہے، محبت کرنے والا بھی ہے، نصرت کرنے والا بھی ہے، حلیفانہ معاہدہ کرنے والا بھی ہے۔ جس کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا جائے اسے بھی مولا کہا جاتا ہے۔ بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزاد بھی فرمایا، متبنہ منہ بولا بیٹا بنا لیا۔ لوگ زید بن محمد کہتے ہیں، باپ کا نام حارثہ تھا، لوگوں نے رسول اللہ نے اپنا بیٹا بنا لیا، لوگ زید بن محمد کہتے ہیں۔ اب قرآن کا یہ اصول اترتا ہے، سورہ احزاب آیت نمبر 5، ادعوہم لآبائہم، کہ یہ جو آزاد کردہ، یہ جو تمہارے منہ بولے بیٹے ہیں، اڈاپٹڈ سن ہیں، متبنہ کسی کا بیٹا لے کر تم نے پالا ہوا ہے، باپ وہی رہے گا جس کا بیٹا ہے، کاغذات اسی کے نام پر ہوں گے۔ باپ چینج کرنا، جس نے پالا ہے وہ باپ کے خانے میں اس کا نام لکھنا یہ حرام ہے، منع ہے، ناجائز ہے۔ جس باپ کا بیٹا ہے دوسرے نے لے کر پال لیا، لیکن یہ بیٹا آپ نے اسی باپ کا وارث بنے گا۔ جس کی خدمت کی ہے وہ اس کے نام کوئی جائیداد لگا سکتا ہے، وصیت کر سکتا ہے، لیکن یہ بیٹا انہی کا نام انہی کے نام پر ہوگا، شناختی کارڈ اسی اصل باپ کے نام پر بنے گا۔ اللہ نے قرآن مجید کے اندر پھر اگلا قانون اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اپنی پھوپھی کی بیٹی زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح کر دیا۔ گویا جاہلیت کی ایک اور رسم کو توڑ دیا۔ جب یہ قانون اترا کہ اب یہ زید بن محمد نہیں ہے، زید بن حارثہ ہی ہے، چنانچہ نسبت ختم ہو گئی، اب زید بن حارثہ ہو گئے۔ اللہ نے آسمان سے قانون بنایا، اور اگلا قانون یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پھوپھی کی بیٹی، وہ قریشیہ ہے،
قریش سے تعلق رکھتی ہے۔ زید بن حارثہ آزاد کردہ غلام ہے۔ آج ذات برادری کے بت ہم نے بنا لیے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ذات برادری میں رشتہ کرنا جائز نہیں ہے، ہاں کوئی ترجیح دیتا ہے، پریفر کرتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اگر دین کا نقصان ہو رہا ہو، غیر برادری میں دین کا فائدہ ہو رہا ہے، تو برادری کو چھوڑ کر یہ ترجیح دینی چاہیے، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ وَإِن تَرِبَتْ يَدَاكَ۔ اللہ کے رسول نے فرمایا بچے بچی کا نکاح کرو تو دین کو ترجیح دو، خواہ تمہارے ہاتھ خاک آلود ہو جائیں۔ اگر بہت بڑا نقصان ہو رہا ہے پھر بھی برادری کا بت پوج رہا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قریشی عورت ایک آزاد کردہ غلام دین ایمان اخلاق کی بنیاد پر اپنی پھوپھی کی بیٹی کا اپنے آزاد کردہ غلام کے ساتھ نکاح پڑھا دیا۔ سلسلہ چلتا رہا، لیکن یہ تو اللہ کا کرم اور فضل۔ جب کسی کو اللہ مقام دینا چاہتا ہے، سٹیٹس دینا چاہتا ہے، در حقیقت اللہ نے زینب کا مقام یہ بنایا تھا کہ وہ زید بن حارثہ کے نکاح میں نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کے لیے اللہ نے انتخاب کر لیا تھا۔ دونوں نیک ہیں، خامد بھی نیک، بیوی بھی نیک ہے، تقوی کے پہاڑ ہیں، لیکن آپس کے اندر بن نہیں پا رہی۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول سے مشورہ کرتے ہیں، میں طلاق دینا چاہتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار منع کرتے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا تھا کہ یہ زینب آپ کے نکاح میں آئے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہیں، زید کو تو میں نے منہ بولا بیٹا بنایا تھا۔ عرب کے دستور میں جیسے بیٹے کی بیوی بہو سسر پر حرام ہے، منہ بولے بیٹے کی بیوی بھی وہ اپنے اسی طرح سسر پر اس کو حرام سمجھتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی جاہلیت کے اس قانون کو بھی توڑنا چاہتے تھے۔ جو تمہاری پشت سے بیٹا پیدا ہوا ہے اس کی بیوی تمہاری بہو ہے، تم سسر وہ بہو، یہ رشتہ تو حرام۔ لیکن کسی کو کہہ دیا کہ یہ میرا بیٹا ہے، اس کی بیوی وہ تمہاری اصل بہو نہیں ہے، تم پر حرام نہیں ہے۔ اگر طلاق ہو جائے، وہ فوت ہو جائے، جسے تم نے پالا تھا، بیٹا بنایا تھا، اس کی بیوی کے ساتھ تم نکاح کر سکتے ہو۔ لیکن جاہلیت کا یہ دستور اور قانون بڑا پختہ مستحکم تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کہ اے رسول خود آپ اس رسم بد کو توڑ کر اپنے منہ بولے بیٹے کی بیوی زید کی بیوی زینب بنت جہش سے نکاح کر لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا پیغام آتا ہے، اسی زید کو بھیجا۔ پردے کے احکام کب فرض ہوئے؟ سیدہ زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ رخصتی کی ہے، رخصتی کرنے کے بعد صحابہ کو بلا کر روٹی اور گوشت کے ساتھ آپ نے ولیمہ کیا ہے۔ ولیمہ کرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے اندر بیوی کے کمرے میں حجرے میں داخل ہوتے ہیں۔ حضرت انس فرماتے ہیں میں آگے بڑھتا ہوں، اللہ کے رسول پردہ لٹکا دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول کا ایک قدم باہر ہے دہلیز کے، ایک اندر ہے، پردے کی آیات نازل ہوتی ہیں۔ اسی سیدہ زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح اور رخصتی کے موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پردے کو فرض فرمایا۔ توجہ فرمائیے گا، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اللہ کا حکم ہے کہ آپ کا وہ منہ بولا بیٹا ہے، آپ مردوں میں سے کسی کے ما کان محمد، اب توجہ فرمائیے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے مسلمانوں، محمد تم میں سے کسی بالغ مرد کے باپ نہیں ہے، میرے نبی کے بیٹے چھوٹے چھوٹے بچپن کے اندر فوت ہو گئے۔ رجل اور رجال بالغ مرد کو کہتے ہیں، نبی کا تو کوئی بیٹا بالغ ہوا نہیں کہ اس کا نکاح ہو، اس کی بیوی ہو، نبی کی بہو ہو، ایسا تو کوئی ہوا نہیں۔ تو کون ہے جو نبی کی بہو ہے؟ کس سے نبی نکاح کر رہا ہے؟ وہ تو منہ بولا بیٹا ہے۔ اللہ نے قانون بدل دیا ہے، منہ بولے بیٹے کا قانون حقیقی بیٹے کا قانون نہیں ہے۔ حضرات ذرا توجہ فرمائیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی زید کو بھیجتے ہیں، جاؤ سیدہ زینب کو منگنی کا پیغام میری طرف سے دے دو، بیوی ہے، طلاق ہو چکی ہے۔ آج تصور کیجئے اگر کوئی طلاق دے دے، طلاق کے بعد کلام سلام، بلکہ برادری کے تعلق ختم، رشتہ داریاں ختم، خاندان تقسیم ہو جاتے ہیں۔ حضرت زینب
کو جس خامد نے طلاق دی ہے اسی کو پیغام نکاح دے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے۔ سنن نسائی کے اندر حدیث موجود ہے، صحیح حدیث موجود ہے۔ حضرت زید بن حارثہ کہتے ہیں میں جب گیا حضرت زینب آٹا گوندھ رہی ہیں، میرے اوپر اتنا رعب طاری ہو گیا کہ میں انہیں دیکھ نہیں سکا۔ میں نے رخ پھیر کر ایڑیاں اس طرف کر کے اپنی پشت ان کی طرف کر کے میں نے کہا زینب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منگنی کا پیغام دے رہے ہیں۔ حضرت زینب کہتی ہیں کہ میں کوئی بات نہیں کہوں گی کروں گی جب تک میں اللہ سے مشورہ نہ کر لوں۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا اٹھتی ہیں، وضو کرتی ہیں، مصلی پہ کھڑی ہوتی ہیں، اللہ ان کے دل میں ڈالتا ہے، آسمان سے یہ قرآن اترتا ہے، زوجنا کا اے پیغمبر ہم نے آپ کی شادی سیدہ زینب سے کر دی ہے۔ بلکہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا فرمایا کرتی تھیں نبی کی بیویوں کو مخاطب کر کے تمہارا رشتہ زمین پر تمہارے اہل نے کیا ہے، باپوں نے کیا ہے، عزیزوں نے کیا ہے، میرا نکاح رسول اللہ سے 7 آسمانوں سے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا۔ اس سے یہ مسئلہ بھی اہل حدیث ہو، یہ مسئلہ بھی سن لیں کہ اللہ 7 آسمانوں کے اوپر، 7 آسمانوں کے اوپر اللہ کا عرش ہے، عرش کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ مستوی ہے۔ جو لوگ ہمارے بھائی گرد و نواح میں بسنے والے کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے، نہ قرآن کی آیت، نہ کوئی حدیث، نہ رسول اللہ کا فرمان، نہ صحابہ کا فرمان، نہ امام ابو حنیفہ، نہ مالک، نہ شافعی، نہ احمد بن حنبل، کسی ایک امام کا موقف بھی نہیں ہے۔ ائمہ اربعہ جن کی تقلید کی جاتی ہے وہ سب کہتے ہیں کہ اللہ عرش پر ہے، زمین پر نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پر ہے، 7 آسمانوں کے اوپر اللہ کا عرش ہے، عرش کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات قرار پکڑے ہوئے۔ بے شک بہرحال میں ذکر کر رہا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، میں نے اس آیت کا سیاق، اس کی تفسیر، اس کا بیک گراؤنڈ، پس منظر آپ کے سامنے ذکر کر دیا۔ فرمایا وَلَٰكِن رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں، وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، اور تمام نبیوں کے آخر میں آنے والے۔ یہ ترجمہ سمجھ لیں، خاتم النبیین، خاتم الشیء ای آخر الشیء، کسی چیز کا آخری فرد۔ خاتم النبیین کا معنی نبیوں میں سب سے آخر کے اندر آنے والا۔ آج جو لوگ انگریز کا لگایا ہوا پودا وہ کہتے ہیں خاتم النبیین کا معنی نبیوں پر مہر لگانے والا، یا نبی کی مہر کے ساتھ آگے نبی بن جائیں گے تو مرزا غلام احمد قادیانی جو ہے نبی کی مہر پر نبی بن گیا ہے۔ پہلی بات یہ ہے خاتم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے۔ قرآن کے اندر بے شمار مقامات پر کہ اللہ نے مہر لگا دی دلوں کے اوپر، جیسے کوئی کمپنی کوئی چیز جو ہے وہ پیک کرتی ہے، سیل پیک اس کو کر کے، مطلب کیا ہے یہ کمپنی کی پیور چیز ہے، نہ کسی چیز کی ملاوٹ ہے، نہ کسی چیز کو نکالا گیا ہے۔ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر، یہ کچھ کافر تھے ان کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی۔ کیا معنی؟ اب ایمان باہر سے ان کے دل میں داخل نہیں ہو سکتا، اندر سے کفر نکل نہیں سکتا۔ خاتم النبیین کا معنی کیا ہے کہ اب جو نبیوں کی سب میں شامل ہو گئے ہو چکے، کسی کو خارج کرنا یہ بھی جائز نہیں ہے، نئے نبی کو داخل کرنا یہ بھی جائز نہیں ہے۔ تو خاتم النبیین کا معنی نبیوں کے سب سے آخر میں آنے والا۔ اور پھر اگلی بات بھی اگر وہ کہیں کہ نبیوں پر مہر لگانے والا، تو خاتم النبیین، نبیین جمع مذکر سالم کا صیغہ ہے، کم از کم 3 یا اس سے زیادہ افراد۔ اور مرزائی بھی کہتے ہیں کہ مرزا کے بعد اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آ سکتا، تو پھر تو خاتم النبی ہوا نا، ایک نبی پر مہر لگانے والا۔ ہم کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلسلہ نبوت ختم ہو گیا، وہ کہتے ہیں مرزے پہ ختم ہو گیا۔ لیکن یاد رکھیے یہ پودا کس نے لگایا تھا؟ انگریز نے لگایا تھا 1840 کے اندر، مرزا غلام احمد قادیانی۔ یہ انڈیا کے صوبہ پنجاب یعنی مشرقی پنجاب، گرداسپور اس کا ضلع، قادیان اس کا گاؤں، اس کے اندر 1840 کے اندر یہ بندہ جو ہے پیدا ہوتا ہے، اور 1880 تک یہ بندہ عام ایک مسلمانوں کی طرح رہا۔ 1880 کے اندر ایک مبلغ کے طور پر ابھرا۔ اس دور میں انگریز کا دور تھا، اور انگریز کو مجاہدین کے خلاف،
مجاہدین سخت مزاحمت کر رہے تھے، انہیں مجاہدین سے خطرہ تھا، لہذا ایک بندے کی ضرورت تھی جو نبوت کا اعلان کرے اور جہاد کو منسوخ کر دے۔ اس لیے مرزا غلام محمد قادیانی نے، میں ذکر کروں کہ مرزا غلام محمد قادیانی جو ہے، اس نے سب سے پہلے مبلغ کے طور پر ظاہر ہوا اور پھر اپنے آپ کو محدث قرار دیا۔ توجہ فرمائیں، پھر اپنے آپ کو محدث، ایک محدث ہے، ایک محدث ہے۔ محدث کسے کہتے ہیں؟ اس حدیث کے امام کو کہ جو حدیث کو اپنی سند کے ساتھ رسول اللہ تک نکالے، اسے محدث کہتے ہیں، جو اپنی سند سے حدیث کو بیان کرے۔ اور محدث کسے کہتے ہیں؟ جسے الہام ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میری امت میں کوئی محدث ہے تو وہ عمر بن خطاب۔ فرمایا پہلی امتوں میں محدثین ہوا کرتے تھے جنہیں اللہ الہام کر دیتا تھا۔ امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سابقہ امتوں سے افضل ہے۔ جب ان میں محدثین تھے، اس امت میں بالاولیٰ محدثین ہیں۔ محدث کا معنی جنہیں اللہ تبارک و تعالی الہام کر دے۔ فرمایا اگر محدث ہے تو وہ عمر ہے، اور یقیناً محدث ہے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یقیناً محدث تھے جنہیں الہام ہوتا تھا، وہ زمین پہ مشورہ دیتے تھے، آسمان سے عرش بری سے رب قرآن بنا کے نازل فرما دیتا تھا۔ سب سے پہلے مبلغ ظاہر ہوا، پھر اپنے آپ کو کہا میں محدث ہوں کہ مجھے الہام ہوتا ہے، اور پھر یہ عقیدہ اپنایا کہ یہ جو مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام قیامت سے پہلے اتریں گے، یہ عقیدہ قرآن و سنت کے خلاف ہے۔ نبی کے بعد تو کوئی نبی نہیں ہے، تو عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ کیسے آئیں گے؟ چنانچہ اس عقیدے کا انکار کر دیا۔ انکار کی وجہ کیا ہے؟ خود اپنے لیے سیٹ کو خالی کرنا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا جو تذکرہ ہے حدیثوں کے اندر کہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، اگر اس سیٹ کو فارغ کر دیا جائے تو پھر خود اس سیٹ پہ بیٹھا جا سکتا ہے۔ اس لیے مختلف یہ لوگ اگر بات کریں گے، یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات میں بات کرتے ہیں، یا اجرائے نبوت کہ نبوت جاری ہے، یہ فلاں قرآن کی آیت سے نکلتا ہے۔ بھائی اگر جاری ہے تو مرزا کے بعد کیا نبی آ سکتا ہے؟ کہتے ہیں نہیں آ سکتا۔ تو پھر کیسے قرآن کی آیت سے استدلال کرتے ہو؟ جب ہم کہتے ہیں محمد الرسول اللہ کے بعد نہیں آ سکتا، تم بھی کہتے ہو مرزا کے بعد نہیں آ سکتا، تو قرآن کی اس آیت اجرائے نبوت کو استدلال کے طور پر کیسے پیش کر رہے ہو؟ لہذا کبھی کہیں گے عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں، یہ سب ان کی مکاریاں ہیں۔ میں بات کو کلوز کرتے ہوئے آگے لے چلوں کہ جناب اس بندے نے پہلے مبلغ، پھر محدث، پھر عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے نزول، اس کا انکار کر دیا، اور پھر کرتے کرتے اپنے آپ کو مسیح موعود بنایا کہ میں وہ مسیح موعود ہوں جس کا وعدہ کیا گیا ہے۔ پھر نبوت کے درجے پہ ہلکے ہلکے فائز ہوا کہ میں ذلی نبی ہوں، جیسے ایک انسان ہوتا ہے، ایک اس کا سایہ ہوتا ہے، سایہ انسان سے الگ نہیں ہے، انسان سایہ سے الگ نہیں ہے۔ میں ذلی نبی ہوں، کبھی بروزی کہا، کبھی ذلی کہا، میں ذلی نبی ہوں، اور پھر کرتے کرتے اپنے آپ کو تشریعی نبی بھی کہا کہ میں شریعت بنانے والا بھی۔ اور جس کام کے لیے اسے تیار کیا گیا تھا، وہ کام کیا تھا کہ جہاد فی سبیل اللہ کا انکار کر دیا جائے، انگریزوں کے سامنے کوئی جہاد کی رکاوٹ نہ ہو، وہ بر صغیر میں اپنی موج کے ساتھ رہیں۔ اس لیے مرزا جب اس سٹیٹس پہ پہنچتا ہے، چنانچہ جب اس ذلت پہ پہنچتا ہے، پھر کیا کہتا ہے؟ چھوڑ دو اے دوستو، اب جہاد کا خیال دین کے لیے حرام ہے، اب جنگ و القتال، اب آ گیا مسیح جو دین کا امام ہے، دین کی تمام جنگوں کا اب اختتام ہے۔ اور یہ کہتا ہے کہ آج، اور پھر یہ بہانہ کیا کرتا ہے کہ جناب دیکھیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جہاد میں شدت تھی کہ بچوں کو بھی قتل کر دو، اور جزیہ نہیں ہے، فلاں نہیں ہے۔ پھر ہمارے نبی کے دور میں جزیے کے لیے شریعت نے کہا جزیہ لے کر صلح ہو سکتی ہے، بچوں کو قتل نہیں کرنا۔ لیکن آج میں اعلان کرتا ہوں کہ جہاد مرزا کہتا ہے ختم ہو چکا ہے۔ اب جو جہاد کرے گا اللہ کا بھی دشمن ہے، اس کے نبی کا بھی دشمن ہے۔ اصل اسی کام کے لیے اسے کھڑا کیا گیا تھا نبوت کے درجے کے اوپر کہ جہاد کو دنیا سے ختم کر دیا جائے، اور یہ اعلان کر دے اور لوگوں کو گمراہ کرے۔ پیچھے انگریز کی طاقت تھی جس طاقت کی وجہ سے لوگ گمراہ ہوئے۔ میں ابھی ذکر کر چکا کہ یہ جو پہلا دستہ ہے یہ مرتدین کا دستہ ہے۔ اگر اس دور میں ابوبکر صدیق کی خلافت ہوتی، عمر فاروق کی خلافت ہوتی، ان لوگوں کو صرف
کافر ڈکلیئر کرنا یہی کافی نہیں تھا، بلکہ 7 ستمبر 1974 میں جو انہیں کافر قرار دیا گیا، صرف یہاں تک نہیں بلکہ انہیں مرتد قرار دیا جاتا کہ پہلا طبقہ جو اسلام چھوڑ کر مرزا خود اور اس کے فالوور جو ابتداء میں ہیں وہ مرتد، ان کی آگے اولادیں وہ کافر، اور جو بعد میں اسلام چھوڑ کر ان کے دین کو اختیار کرتا ہے وہ بھی مرتد۔ اس کی وضاحت میں کر چکا کہ جناب کافر کے ساتھ صلح ہو سکتی ہے، صلح حدیبیہ بھی ہوئی ہے، جزیہ لے کے کافر کے ساتھ معاہدہ ہو سکتا ہے، بغیر جزیے کے بھی جنگ بندی ہو سکتی ہے، رہا جا سکتا ہے، اپنے تحت ذمہ بنا کے رکھا جا سکتا ہے، لیکن مرتد کی سزا صرف اور صرف قتل ہے۔ یہ نہیں کہ وہ مرزا کو مان لے اسلام چھوڑ کر تو اسے صرف کافر ڈکلیئر کیا جائے، بلکہ اگر اسلامی حکومت ہو تو وہ صرف کافر نہیں بلکہ کافر کے ساتھ ساتھ مرتد بھی ہے، ارتداد کی وجہ سے اس کی گردن تن سے جدا کر دی جائے۔ اب آئیے ہم نے جو نظریہ پیش کیا یہ قرآن کا نظریہ، نبی کے فرمان کا نظریہ، صحابہ کرام کا نظریہ، ائمہ دین کا نظریہ، محدثین کا نظریہ، تمام امت کا اجماعی مسئلہ ہے۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جو تمام مومنوں کا راستہ چھوڑ کر دوسرا راستہ اختیار کرے گا ہم اس کو اسی کا والی بنا دیں گے، جس طرف وہ پھرے گا ہم اسے جہنم کے اندر داخل کر دیں گے۔ اس سے یہ ثابت ہوا کہ کسی مسئلے پر تمام صحابہ یا تابعین یا تبع تابعین یا ائمہ دین یا محدثین کسی دور میں کسی مسئلے پہ اجماع ہو جائے، تمام فقہائے امت اس مسئلے کے اوپر اکٹھے ہو جائیں، اتفاق کر لیں، یہ مسئلہ قطعی ہو جاتا ہے۔ اس کے اوپر قرآن کی نصوص بھی ہوتی ہیں، حدیث کی نصوص بھی ہوتی ہیں، اوپر امت کے علماء کا اجماع ہو جائے۔ آج یہ مسئلہ ختم نبوت آپ دیکھ لیں، کوئی حنفی، کوئی شافی، کوئی مالکی، کوئی حنبلی، کوئی دیوبندی، کوئی بریلی، کوئی اہل حدیث، کوئی حیاتی، کوئی مماتی، کسی ایک مسلمان کو بھی اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، بلکہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بھی مانے، رسول بھی مانے، لیکن خاتم النبیین نہ مانے، وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج اور فارغ ہے۔ اے پکھا بند کر، صرف ہے پکھا بند کر۔ محترم بزرگوں بھائیوں، آئیے دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ صحیح بخاری کے اندر 3535 نمبر حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان مثلی ومثل الانبیاء من قبلی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں سنو، میری مثال اور مجھ سے پہلے انبیاء کرام کی مثال کمثل رجل بنا بیتا فاجملہ واحسنہ، کہ ایک شخص نے ایک گھر، ایک محل بنایا ہے، پورا گھر مکمل ہے، بس ایک کونے کے اندر ایک اینٹ کی جگہ باقی ہے۔ یہ مثال اچھی طرح یاد کریں۔ کوئی اگر آپ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرے، کوئی مرزائی اور ان کا پریچر مبلغ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری میں 3535 نمبر حدیث ہے، میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری مثال سابقہ انبیاء کرام کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی شخص ایک محل بنائے، گھر بنائے، پورا گھر مکمل ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ مرزا ایک کھڑکی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس گھر کو مکمل، دیواریں مکمل، یہ چھت مکمل، کھڑکیاں مکمل، دروازے مکمل، صرف ایک کونے کے اندر ایک اینٹ کی جگہ باقی ہے۔ فرمایا یطوفون بہی، لوگ اس گھر کے ارد گرد چکر لگاتے ہیں، یعجبون لا، لوگ اس پر تعجب کرتے ہیں، اش کر اٹھتے ہیں کہ کیا ہی خوبصورت محل ہے۔ جب وہ اس کونے میں پہنچتے ہیں جس میں ایک اینٹ کی جگہ باقی ہے، کہتے ہیں اللہ وضعت هذه اللبینہ، کاش کہ یہ اینٹ بھی رکھ دی جاتی۔ میرے نبی نے فرمایا انا تلک اللبینہ، لوگوں سن لو، وہ جو ایک اینٹ کی جگہ باقی تھی وہ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آدم علیہ السلام سے گھر بنانے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، محل بنانے والے اللہ تبارک و تعالیٰ، اور یہ محل کے اندر لگنے والی اینٹیں آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک مکمل تھا، ایک اینٹ کی جگہ باقی تھی۔ فرمایا وہ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب بتائیں
کون سی جگہ باقی ہے نبوت کے لیے؟ اب کھڑکیاں بھی مکمل، دروازے مکمل، پورا محل مکمل ہو چکا ہے۔ فرمایا میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء، بنی اسرائیل جو ہے 3455 نمبر صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل کے انبیاء کرام ان کی سیاست کیا کرتے تھے۔ یہ لفظ سیاست ساسا یسوس سیاستن، باب نصر ینصرو سے، سین واو سین سے، یہ مصدر ہے سیاست۔ اور آج یہ میدان کن لوگوں کے لیے چھوڑ دیا گیا ہے؟ بھائیو ٹھیک ہے یہ اپنا نظریہ ہے، لیکن اصل اسلام کی سیاست وہ خلافت اور امارت کی سیاست ہے۔ جمہوریت ایک نظام ہے جو دے دیا گیا۔ اگر یہ جمہوریت بے عین ہی مغرب والی جمہوریت ہو، دا گورنمنٹ آف دا پیپل بائی دا پیپل فار دا پیپل، تو یہ بالکل کفر بھی ہے، شرک بھی ہے۔ لیکن اگر اس کے اندر یہ قانون بنایا جائے کہ پارلیمنٹ کے سارے ارکان بھی مل جائیں، قرآن حدیث کے خلاف کوئی بل پاس نہیں ہوگا۔ اگر یہ بل موجود ہے پھر ہم کفر اور شرک نہیں کہہ سکتے۔ لیکن میں یہ کہا کرتا ہوں یہ سیاست کے اندر جمہوریت اسلام کا نظام نہیں ہے۔ جمہوریت بلکہ اس کی جگہ پر خلافت اور امارت ہے۔ جمہوریت میں ہر شخص جو ہے وہ کینڈیڈیٹ کھڑا ہو سکتا ہے، ایم پی اے بھی کھڑا ہو سکتا ہے، ایم این اے بھی کھڑا ہو سکتا ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ابو بکر صدیق نے حدیث سنائی تھی الائمۃ من قریش، پورے انصار فارغ ہو گئے۔ کس قدر مرتبہ ہے انصار کا، کس قدر قربانیاں ہیں۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کیا ہے کہ یہ لیڈران جو آئیں گے، بڑے امام اور خلفاء جو ہوں گے وہ صرف اور صرف قریش سے ہوں گے، انصار سے نہیں ہوں گے۔ لہذا میں یہ کہا کرتا ہوں کہ جمہوریت نہ تو یہ 100% پاکستان میں کافرانہ نظام ہے، نہ یہ اسلامانہ نظام ہے، یہ ایک بین جب تک اللہ ہمیں خلافت و امارت نہیں دیتا تو آپ ان لوگوں کو ووٹ دیں جو دین کی بات، اللہ کے دین کی بات وہاں اسمبلی میں کر سکے، وگرنہ کسی کو ووٹ نہ دیں۔ اگر آپ کا ووٹ لے کر وہاں وہ شراب کو منظور کرانے کے لیے اور اس کی فیکٹریاں بحال کروانے کے لیے ووٹ دے گا، آپ کا بھی ایک حصہ اور کریکٹر اس کے اندر ہوگا۔ بہرحال میں ذکر کر رہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء، بنی اسرائیل کی سیاست ان کے انبیاء کیا کرتے تھے۔ کلما ہلک نبی خلفہ نبی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ایک نبی فوت ہو جاتا تھا دوسرا نبی وہ آ جاتا، لوگوں کی دیکھ بھال، ان کے انتظامات، انصرامات، ان کی سیاست وہ نبی کرتا۔ فرمایا انہ لا نبی بعدی، لیکن یاد رکھو میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، خلفائے کرام ہوں گے، فیکسرون، وہ بہت زیادہ ہوں گے، وہ سیاست کو سنبھالیں گے۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی ہوتا تو آپ کیوں فرماتے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، خلفاء ہوں گے؟ خلیفہ کا مطلب یہ ہے کہ نبوت کا دروازہ بند ہو گیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اگر یہ فیض ہونا ہوتا، امت پر کسی نے نبی بننا ہوتا تو اس امت کے اندر ہمارا اجماعی عقیدہ ہے، جیسے تمام مسالک کا اجماعی عقیدہ ہے ختم نبوت محمد رسول اللہ کے سر کا سہرا ہے، سر کا تاج ہے، اسی طرح تمام امت کا اہل السنہ والجماعت کا متفق علیہ عقیدہ ہے کہ سب سے ابو بکر امت میں ابو بکر صدیق ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اگر کسی کو نبوت ملتی تو ابو بکر صدیق کو نبوت ملتی، اگر کسی کو نبوت ملتی تو حضرت عمر فاروق کو ان کے بعد نبوت ملتی۔ جب امت کے بہترین لوگ جنہیں سب سے زیادہ مقام، جن کا نام لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ابو بکر فی الجنہ و عمر فی الجنہ و عثمان فی الجنہ، جن کا نام لے کر عشرہ مبشرہ، جن کے جیبوں کے اندر جنت کے ٹکٹ ڈالے تھے، جب انہیں نبوت نہیں مل سکی تو قیامت تک کسی اور انسان کو کیسے مل سکے گی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کے اندر جا رہے ہیں، جاتے ہوئے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا نائب بنا کر مدینے کے اندر چھوڑ دیتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتے ہیں عورتیں ہیں، بچے ہیں، منافقین مدینے میں پھر رہے ہیں،
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سفر شروع کر دیتے ہیں. ایک مقام پر ملاقات ہوتی ہے. فرماتے ہیں اللہ کے رسول اتخلفنی فی النساء والصبیان، اللہ کے رسول مجھے آپ بچوں عورتوں کے اندر چھوڑ رہے. یہ مجاہد اللہ کا شیر دل بندہ علی حیدر کرار، حیدر کا معنی ببر شیر ہے، کرار کا معنی پلٹ کر حملہ کرنے والا ببر شیر علی حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول مدینے میں چھوڑ رہے ہیں. وہ جہاد کے لیے محمد الرسول اللہ کے پیچھے جا رہے ہیں. فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ مجھے بچوں اور عورتوں کے اندر چھوڑ رہے ہیں. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، صحیح بخاری میں 4416 نمبر حدیث ہے، الا ترضى ان تكون مني بمنزلة ہارون من موسیٰ الا انه ليس نبی بعدی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے علی، کیا تو اس بات پہ خوش نہیں ہے کہ جو رتبہ حضرت ہارون کا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھا وہی رتبہ تیرا میرے ساتھ ہے. مطلب کیا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پہاڑ پر گئے تھے، قوم میں جانشین بنا کے اپنے بھائی ہارون کو گئے تھے، اور میں غزوہ تبوک میں جا رہا ہوں، پیچھے جانشین تجھے بنا کر کے جا رہا ہوں. یاد رکھیے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں جو نسبت ہارون کو موسیٰ کے ساتھ وہی نسبت علی کو محمد الرسول اللہ کے ساتھ. لیکن یاد رکھیے لا نبی یا بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. حضرت ہارون اللہ کے نبی تھے اور میرے بعد کوئی نبی نہیں. نبوت کسی کو نہیں مل سکتی. یہاں سے لوگوں نے یہ نکال لیا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلیفہ بلا فصل وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کیوں؟ فرمایا جو نسبت حضرت ہارون کو موسیٰ کے ساتھ وہی نسبت حضرت علی کو رسول اللہ کے ساتھ. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام میدان طور کی طرف، کوہ طور کی طرف گئے ہوئے ہیں تو ان کا جانشین کون ہے؟ مطلب یہ ہے کہ نبی کے بعد خلیفہ بلا فصل پہلا خلیفہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو جواب سماعت فرمائیں کہ اگر اس سے خلافت مراد ہوتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد پہلے خلیفہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ، حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی اگر پہلے خلیفہ ہوتے تو پھر ہارون کی موسیٰ کے ساتھ نسبت بیان نہ کی جاتی، کیونکہ ہارون علیہ السلام پہلے فوت ہوئے ہیں، موسیٰ علیہ السلام بعد میں فوت ہوئے. اگر یہاں بات خلافت کی ہوتی کہ وفات کے بعد تو خلیفہ ہوگا تو پھر تو یہ ہوتا کہ موسیٰ علیہ السلام پہلے فوت ہوتے، ہارون بعد میں زندہ ہوتے. جبکہ تاریخ حدیث کے اندر موجود ہے ہارون علیہ السلام پہلے فوت ہوئے، موسیٰ علیہ السلام بعد میں فوت ہوئے ہیں. بلکہ حدیث میں یہ بھی موجود ہے کہ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر یہ الزام بھی لگایا تھا کہ انہوں نے قتل کیا ہے حضرت ہارون علیہ السلام کو، وہ ہمارے لیے زیادہ نرم تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی، ہارون علیہ السلام کی نعش کو لا کر ان کے سامنے رکھا گیا اور انہوں نے دیکھا کہ کوئی بھی قتل کا نشان نہیں ہے. فَبَرَّأَهُ اللَّهُ مِمَّا قَالُوا وَكَانَ عِندَ اللَّهِ وَجِيهًا. اس کی تفسیر میں دوسری حدیث بھی ہے، یہ حدیث بھی مفسرین نے پیش کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان الزامات جو قوم نے لگائے ان سے بھی بری کیا. قوم کا یہ الزام کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہارون علیہ السلام کو قتل کیا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے بھی بری فرما دیا. محترم بھائیو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف اللہ کے نبی نہیں، صرف رسول نہیں، بلکہ آپ خاتم النبیین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن نسائی ترمذی وغیرہ کے اندر حدیث موجود ہے، فرمایا کہ لا تقوم الساعہ، لوگو قیامت اتنی دیر تلک قائم نہیں ہوگی حتی تلحق قبائل من امتی بالمشرکین، یہاں تک کہ میری امت کے کچھ لوگ اور گروہ مشرکین کے ساتھ مل نہ جائیں. آج تو ایک گروہ ہے وہ دن رات اس کوشش کے اندر ہے کہ امت مصطفیٰ میں شرک ہو ہی نہیں سکتا. حالانکہ اگر انہیں بھی پکڑ کر لے جایا جائے اور درباروں پر دکھایا جائے کہ دیکھیں یہ کیا ہو رہا ہے تو وہ لوگ بھی مان جائیں کہ یہ واقعہ ہی شرک. آج ایک گروہ
وہ تحریریں لکھ رہے ہیں، بخاری مسلم کے حوالے دیے جا رہے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا میری امت کے لوگوں مجھے تم پر خدشہ نہیں ہے کہ تم شرک کرو گے۔ جب نبی نے کہہ دیا کہ مجھے تم پر شرک کا خدشہ نہیں ہے تو امت میں شرک کیسے آ گیا؟ حضرات اس حدیث میں آگے یہ الفاظ بھی ہیں کہ تم فقر و فاقہ کی زندگی گزارو گے، مجھے خدشہ نہیں ہے۔ اس سے مراد دونوں گروہوں سے مراد نبی کے صحابہ، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں شرک ہو سکتا ہے، نہ بعد میں فاقہ رہ سکتا ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی کے تمام صحابہ کو شرک سے محفوظ فرمایا ہے اور اتنا مال دیا۔ ہر صحابی جو ہے وہ بہت بڑا غنی تھا، لاکھوں کروڑوں نہیں، میں تو حساب کیلکولیٹر سے کرتا ہوں، ایک ایک صحابی کروڑوں اربوں خربوں کے مالک بن گئے تھے۔ میرے نبی نے فرمایا میرے صحابہ مجھے تم پر فقر کا خدشہ نہیں ہے۔ یہی بات شرک کے بارے میں کہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کے صحابہ نہ شرک کر سکتے ہیں، نہ فقر ان میں باقی رہ سکتا ہے۔ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ ایک وقت وہ بھی تھا میرے نبی صدقہ کا حکم دیتے تھے، ہم کلی بن کے مزدوری کر کے کچھ کھجوریں حاصل کر کے یا جو حاصل کر کے صدقہ کرتے تھے۔ آج ہمارے پاس لاکھ موجود ہے۔ یہ لاکھ کیا ہے؟ یا سونے کا دینار ہے یا چاندی کا درم ہے۔ اگر چاندی کا درم ہو 2.975 گرام چاندی ہے، سونے کا سکہ دینار ہو 4.25 گرام کا ہے، ایک دینار 60-70 ہزار کا ہے۔ اور اسی طرح آپ ایک درم جو ہے وہ اس کا 14واں-15واں حصہ کم کر لیں۔ یہ ایک بھی نقطے کی بات یاد رکھیں، آج چاندی کی ویلیو، اگر اس دور کی چاندی کی ویلیو نکالنی ہے تو آپ اس کو دینار میں کنورٹ کریں، جتنے درم ہیں 10 پر تقسیم کر کے پھر آپ کو ویلیو معلوم ہوگی، وگرنہ آج چاندی بہت نیچے چلی گئی ہے، آج اس کی ویلیو بہت کم ہوگی۔ اس دور میں جو ایک دینار کی چیز آتی تھی وہ 10 درم یا کبھی 11 کبھی 12 وقت کے اندر قیمت مختلف ہوتی رہتی تھی۔ اللہ کے نبی نے 20 دینار مقرر کیے ہیں سونے کی زکوٰۃ، مقابلے میں 200 درم چاندی کے سکے جو ہے وہ مقرر کیے ہیں، تو ایک دینار 10 درم کے برابر ہوتا تھا۔ بہرحال صحابہ کرام سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرک کی بھی نفی کی ہے اور فقر و فاقہ کی بھی نفی کی ہے۔ پھر آپ صحابہ کی زندگی کو پڑھیں، یہ لاکھ کروڑ یہ ارب خرب ان کے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا۔ بخاری شریف کے اندر حدیث پڑھیں، حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی پراپرٹی کو جب بیچا گیا تھا، حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے حساب کتاب وہاں لکھا ہے، حتیٰ کہ کئی لوگوں کو وہاں غلطی لگ گئی اور انہوں نے ڈیٹیل کے ساتھ لکھا کہ یہ 5 ارب 5 کروڑ 98 لاکھ درم بنتے اور یہ 59,80,000 دینار بنیں گے۔ اور حضرت عبد الرحمن بن عوف نے صرف جو سونا چھوڑا تھا وہ 32 لاکھ دینار تھا۔ غلام، لونڈیاں، زمینیں، جائیدادیں، باقی چیزیں الگ ہیں۔ 4 بیویاں، 9 بیٹے، 9 بیٹیاں ہیں۔ ایک بیوی کو 10.5 من سونا آیا تھا، 4 بیویوں کو 42 من سونا ملا ہے۔ یہ 8واں حصہ ترکے کا ہے، 7 حصے اس کے علاوہ، اور یہ صرف سونا ہے جو نقدی گھر موجود تھی۔ یہ اونٹ، یہ گائیاں، یہ بکریاں اور یہ درم و باقی چیزیں، یہ پراپرٹی یہ الگ ہے۔ سب سے بڑے مالدار عبد الرحمن بن عوف تھے۔ میں یہ تذکرہ یہ کر رہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ مجھے تم پر خدشہ نہیں ہے کہ تم شرک کرو یا تمہارے اندر فقر و فاقہ باقی رہے، بلکہ خدشہ یہ ہے کہ دنیا تم پر کھول دی جائے گی جیسے پہلے لوگوں پر کھول دی جائے گی، پھر دنیا کے اندر ایک دوسرے کے مقابلے میں لگ جاؤ گے۔ یہ پوری امت سے فقر کی نفی بھی نہیں ہے، شرک کی نفی بھی نہیں ہے۔ میں حدیث ذکر کر رہا تھا، فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تلک میری امت کے لوگ مشرکین کے ساتھ نہ مل جائیں، حتیٰ یعبد الاوثان، یہاں تک کہ لوگ بتوں کی پوجا شروع کر دیں گے۔ اور فرمایا کہ دوس قبیلے کی عورتیں ذوالخلصہ بت کا طواف کریں گی، ان کے سرین حرکت کریں گے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گویاں ہیں۔ قرآن بھی شاہد ہے کہ امت میں شرک ہو سکتا ہے اور امت کر رہی ہے۔ قرآن بھی، حدیث بھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان بھی۔ اسی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں سیکون 30 کذابون، ان قریب وہ وقت بھی آنے والا ہے کہ نبوت کا دعویٰ کرنے والے چھوٹے موٹے تو اس حدیث کا مطلب ہے بہت ہوں گے، جو بڑے بڑے نبوت کے دعوے دار ہوں گے وہ 30 افراد ہوں گے۔
مسیلمہ کذاب جیسے، اسود انسی جیسے اور مرزا غلام احمد قادیانی جیسے یہ بڑے بڑے سلاسون کذابون، بڑے دجال اور بہت بڑے مکار اور جھوٹے، ان کی تعداد 30 ہوگی۔ کلہم یزعم انہ نبی، ہر ایک شخص یہ گمان کرے گا کہ وہ نبی ہے، لیکن یاد رکھو انہ لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ آخری بات، یہ ختم نبوت کا مسئلہ کوئی عام چھوٹا مسئلہ نہیں ہے، اس لیے پاکستان میں بھی امت نے بہت بڑی قربانیاں دی ہیں، لیکن اگر آپ اس کو تاریخ کے آئینے میں دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد یہی مسیلمہ کذاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آتا ہے، ایک جگہ پر بہت افراد کی کثیر نفری کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں گئے، جا کر بات چیت ہوئی، کہنے لگا میں آپ پر ایمان لاتا ہوں، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ کے بعد خلافت میری ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں چھڑی تھی، فرمایا یہ چھڑی دیکھ رہے ہو، تو خلافت کی بات کرتا ہے، میں تجھے چھڑی دینے کے لیے بھی تیار نہیں، اور فرمایا اگر تو نے مجادلہ مباحثہ کرنا ہے تو یہ ثابت بن قیس بن شماس خطیب رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تیرے ساتھ مناظرہ اور مجادلہ کریں گے۔ اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ بڑے لوگوں کو چھوٹے لوگوں کو منہ نہیں لگانا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مسیلمہ کذاب کو اس لائق نہیں سمجھا کہ میں اس کی باتوں کا جواب دوں، فرمایا اگر بحث کرنی ہے تو یہ زید بن ثابت بن قیس بن شماس جو ہیں یہ تیرے ساتھ مناظرہ کریں گے۔ اللہ کے رسول واپس آ گئے، واپس چلا گیا، وفات کے بعد نبوت کا اعلان کرتا ہے۔ میں بات کو انتہائی مختصراً انداز کے اندر کرتا چلا جاؤں۔ ابو بکر صدیق کا دور ہے، دور صدیقی ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لشکر بھیجتے ہیں ختم نبوت کے مسئلے کے لیے، چھوٹا مسئلہ نہیں ہے۔ صحابہ کرام نے قربانیاں دی ہیں، اور صحابہ تابعین میں 1200 کچھ افراد تاریخ لکھتی ہے کہ انہوں نے جام شہادت نوش کیا ہے، جن میں 70 قرآن کے قاری تھے، قرآن کے قاری بھی تھے، عالم دین بھی تھے۔ اس دور میں جو قاری ہوتا تھا وہ عالم بھی ہوتا تھا، ماہر بھی ہوتا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے 70 قاری اس دور کے اندر شہید ہوتے ہیں قرآن کے۔ ان میں سالم مولا ابی حذیفہ، جن 4 بندوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن سیکھنے کا حکم دیا، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابی بن کعب، معاذ بن جبل اور سالم مولا ابی حذیفہ۔ یہ سالم مولا ابی حذیفہ اسی جنگ میں شہید ہوتے، اور ثابت بن قیس بن شماس خطیب رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی اسی جنگ کے اندر شہید ہوتے ہیں۔ 1200 سے زائد افراد اس جنگ کے اندر شہید ہوتے ہیں، اور مسیلمہ کذاب کے 14,000 ساتھی لقمہ اجل بنتے ہیں، ہلاک ہوتے ہیں۔ صحابہ کرام نے بتا دیا کہ یہ ختم نبوت کا مسئلہ کوئی عام مسئلہ نہیں ہے۔ قرآن کے قاری شہید ہوئے، اسلام کے مجاہد شہید ہوئے، سینکڑوں شہادتیں پیش کی گئیں، ختم نبوت کو منوایا گیا۔ آج بھی اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو یہ توفیق دے، حکمرانوں کو، کوئی بھی ایسا بندہ کھڑا ہو تو یہ شخص مرتد ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے، لہذا اسے صرف یہ نہیں کہ یہ جناب کافر ہے، بلکہ وہ مرتد ہے، اور مرتد کی سزا صرف اور صرف قتل۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ختم نبوت کا یہ عقیدہ اور نظریہ ہمارے سینوں کے اندر جس طرح پہلے جاگزی ہے اسی طرح مرتے دم تک رہے، اسلام، ایمان، توحید پر ہمارا خاتمہ ہو۔ سوال یہ کیا ہے کہ کیا قادیانی جو ہے ان کے ساتھ تجارت کی جا سکتی ہے؟ تو ابھی میں نے ذکر کیا کہ قادیانی یہ عام کافروں کی طرح نہیں ہے۔ کافروں کے ساتھ معاملات ہو سکتے ہیں، لین دین ہو سکتا ہے، خرید و فروخت بھی ہو سکتی ہے، تجارت بھی ہو سکتی ہے، لیکن یہ لوگ انتہائی خطرناک ہیں۔ ایک مثال سے بھی بات کو سمجھ لیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ تمہارے نبی کو بھی مانتے ہیں، تمہارے قرآن کو بھی مانتے ہیں، تمہاری حدیث کو بھی مانتے ہیں۔ یہودی جو ہیں دیکھو وہ حضرت عیسیٰ کو بھی نہیں مانتے، محمد الرسول اللہ کو بھی نہیں مانتے۔ عیسائی جو ہیں محمد الرسول اللہ کو نہیں مانتے، تمہارے نبی قرآن حدیث کو نہیں مانتے۔ یہ سارے نبیوں کو بھی مانتے ہیں، قرآن کو بھی مانتے ہیں، حدیث کو بھی مانتے ہیں۔ تم ان کے مسئلے میں اتنے سخت کیوں ہو؟ اس لیے کہ قرآن سخت ہے، نبی کا فرمان سخت ہے، ابو بکر صدیق سخت ہیں، خالد بن ولید سخت ہیں، ثابت بن قیس بن شماس سخت ہیں۔ انہوں نے ان کے ساتھ مسالت نہیں کی،
جزیہ نہیں ہے، صلح نہیں ہے، بس قتال ہے، لڑائی ہے۔ جو لوگ مارے گئے، جو لوگ مسلمان ہو گئے اس وجہ سے۔ اس کی مثال ایک سمجھائیں، ایک بندہ کو اپنی فیکٹری بنا لیتا ہے، اپنا الگ لوگو تیار کر لیتا ہے، اپنی الگ پہچان بنا لیتا ہے، ٹھیک ہے بنا لے، جعلی ہے اصلی ہے جو بھی ہو، لیکن ایک شخص جو ہے وہ کیا کرتا ہے کہ ایک فیکٹری اس کا ایک لوگو ہے، وہ خود جال سازی کے ساتھ وہ چیز جاپان کی نہیں ہے، چائنا کی ہے، اس کے اوپر مور جاپان کی لگا کر فروخت کرتا ہے، تو ہر جیل میں اس کو ڈالا جائے گا کہ نہیں ڈالا جائے گا؟ کیونکہ اس نے اپنی چیز بنائی ہے۔ بھئی یہ جال سازی کر رہا ہے، اور اس نے اس کو نبی بنایا ہے جس کو اللہ نے نہیں بنایا، جس کو رسول نے نہیں بنایا۔ یہود و نصارہ کے ساتھ تعامل کرنے کی اجازت قرآن و سنت دیتی ہے، لیکن مرتد کے ساتھ قرآن و سنت تعامل کرنے، لینے دینے، خرید و فروخت کی اجازت نہیں دیتی۔ وما توفیقی الا باللہ، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔